غرباء 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 رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، اور پہلے دن ہی جب آپ کی ولادت بازادت ہوئی، اس کائنات میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، ایران کے آتش کندوں میں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی، انقلاب آ گیا دنیا کے اندر، اور وہی بزدل قوم جو میں نے بتایا، جس کو کبھی یمن والے لوٹتے، کبھی ہیرا کے تاجدار، کبھی روم کا شہنشاہ، کبھی کسی کا دوسرے کا نمائندہ ان پر حکومت کرتا، اور اس قدر بہادر بن گئی، اس قدر طاقتور بن گئی کہ اپنے سامنے مکہ کے عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہے، ان کا سپہ سالار، مکہ کا گرامی پہلوان، عرب کا نامور شہسوار، مکہ کی فوجوں کا کمانڈر سینہ تانے، گردن اٹھائے، اپنی صفوں کو چیرتا ہوا نکلتا ہے۔ ہائے، اس طرف 14 اور 15 سال کی بچیوں سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی۔ ایک بچہ جناب عبد الرحمان کے دامن کو تھام کے کہتا ہے، دامن کو تھام کے کہتا ہے کہ چچا ذرا اس فوج میں ہمیں ابو جہل تو دکھانا، ابو جہل کون سا ہے۔ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ ابھی میں نے تعجب سے اس بچے کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ دوسرے نے میرے دامن کو تھام لیا کہ ہاں ہاں چچا ہمیں خبر دو کہ ابو جہل کون سا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرف دیکھا تو 14 سال کا بچہ، اس طرف دیکھا تو 15 سال کا بچہ۔ میں نے کہا بھتیجو تم کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ کہا چچا ابو جہل ہماری ماں کہتی ہے ہمیں کہ ابو جہل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں گالیاں دیا کرتا تھا، جو حضور کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو دوستوں بات چل رہی تھی کہ عبد الرحمان بن عوف ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، تمہارا کیا لینا دینا ابو جہل سے؟ کہتے ہیں کہ چچا ہماری ماں ہمیں بتاتی ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو حضور کو برا بھلا کہتا تھا۔ ہائے افرا تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمت نازل ہو، کیسی شیروں کو جنم دیا تو نے، کیسے شیروں کو جنم دیا ہے تو نے کہ بیٹو ٹھیک ہے تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہے، لیکن ابو جہل کے بارے میں تمہیں علم ہو بھی جائے، جان بھی لو، پہچان بھی لو، تو کیا کر لو گے تم لوگ ابو جہل کا؟ کہا چچا نہ پوچھو، صرف بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے، صرف اشارہ کر دو۔ عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھوڑے پہ سوار عرب کے نامور بہادر مکہ کے فوجوں کے کمانڈر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جوان رانا ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں کہ میری زبان سے لفظ بعد میں نکلے، بچے پہلے ہی میدان میں دوڑ گئے، پورا میدان گرد و غبار سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی میدان سے گرد و غبار چھٹا، میں نے دیکھا کہ دونوں پیدل بچوں نے گھوڑے پہ سوار ابو جہل کو نیچے کھینچ رکھا ہے، ابو جہل کی گردن کٹ چکی ہے، اور دونوں بچوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ دشمن رسول کو میں نے قتل کیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کے سر کو میں نے قلم کیا ہے۔ لوگوں وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بجلیاں بھر دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے فرمایا افرا تیری نصیبے کا کیا کہنا، ہائے تیرے بچے اس جنگ میں شریک ہوئے جس جنگ کے سارے شرکا کو اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہے، تیرے بچے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ابو جہل کی گردن کٹنے لگی تھی، جب وہ مرنے
افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ ہائے میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فتح یابی کی بات کہ کون ہے جو اللہ کے دشمن کو دیکھ کے ہلاک تو ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ میں نکلا اس کی تلاش میں نے پا لیا ابو جہل کو اور دیکھا کہ ابھی اس کے جسم میں سانس کی آمد و رفت باقی ہے. کیا کہتا ہے ابو جہل؟ دیکھیے ابھی تک اس کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا ہے. کہہ رہے ابن مسعود کیا تم نے دیکھا ہے کہ کسی قوم نے اتنے بڑے سردار کو مارا ہے؟ کیا تم نے کبھی دیکھا؟ کہتے کہ اسی وقت میں اس اللہ کے دشمن کی چھاتی پر چڑھ گیا. کہتا ہے ابو جہل کہ او مکی کی چرواہ، بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا تو، بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے تو، اور بتا مجھے ابن مسعود کہ مجھے کن لوگوں نے قتل کیا ہے، مجھے مارا کس نے؟ کہا تجھے مکہ کے انصار نے مارا ہے، تجھے کسانوں نے مارا ہے. تب اس نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ ہائے میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہاں دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو لڑنا نہیں جانتے تھے، کمزور تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاشرے کو گناہوں سے پاک کیا، انہیں جرائم سے روکا، ان کی روحوں کو بالندگی بخشی، ان کی نظروں پر پہرے بٹھائے، ان کے خیالات پر قدمیں عائد کی، انہیں دنیاوی عزتوں سے اٹھا کر اخروی عزتوں کا مزہ عطا کیا. اور پھر دنیا کی وہی بزدل ترین قوم اس قدر بہادر بن گئی کہ پھر کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے وہ بڑے لوگ ہیں یا ان کی تعداد زیادہ ہے.